السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں جماعت اسلام کی ٹیچر دارالعلوم اسکول احمد پور کیمپس سے آج کا ہمارا 4 چیپٹر جو ہے وہ ہے مری کی سیر، جس کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ جون میں امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد سارا اور فیضان کو اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ وہ دونوں بے صبری سے اپنے ابا جان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں انہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کو لے کر جائیں گے۔ جب وہ اسکول سے آئے تو انہوں نے ہاتھ منہ دھویا، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ دونوں مل کر منصوبہ کرنے لگے کہ آج ہم ابا جان سے کیا کیا باتیں کریں گے اور کہاں کہاں جائیں گے اور اپنے ساتھ کیا سامان لے کر جائیں گے۔ وہ دونوں اپنی خوشخبری میں مشغول ہی تھے کہ شام کے 6 بج گئے اور دروازے کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی تو فیضان دروازے کی طرف بھاگا اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ توقع کے مطابق ابا جان ہی آئے تھے۔ شام کی چائے کے لیے سب اکٹھے ہوئے۔ سارا اور فیضان نے ابا جان کو ان کا وعدہ یاد کروایا، جس پر ابا جان نے مسکراتے کہا، بھائی مجھے تو اپنا وعدہ یاد ہے پہلے سے ہی، اس لیے میں نے پہلے سے ہی مری کے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیا ہے۔ ہفتے کو صبح 6 بجے ہم لاہور سے مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سارا اور فیضان کے چہرے پر خوشی نمکنے لگی۔ جمعے کے دن امی جان نے ضرور کا سارا سامان باندھ لیا اور سفر کے دوران کھانے پینے کی کچھ سینڈوچز اور دیگر چیزیں بھی تیار کر لیں۔ ہفتے کے دن ہی صبح فجر کی نماز کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور سامان گاڑی میں رکھ کر مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں سب نے تازہ دم ہونے کے لیے 2 مختلف قیامگاہوں پر پڑاؤ ڈالا۔ بلند اور بل کھاتی ہوئی سڑکوں سے تقریباً 9 گھنٹے کی مسافت کے بعد سارا اور فیضان اپنے امی جان اور ابا جان کے ساتھ مری پہنچ گئے۔ وہ سارے بہت زیادہ تھک چکے تھے اور دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ آرام کے گھر سے ہوٹل کے کچھ کمرے میں لیٹ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اور شام کی چائے کے بعد ابا جان نے بتایا کہ خوشگوار آب و ہوا، دل فریب مناظر کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال بھی ورک بک میں آ سکتا ہے کہ مری کا دوسرا نام کیا ہے، تو ملکہ کوثر ہے، جس کے معنی ہے کہ پہاڑوں کی ملکہ۔ یہ سطح زمین سے 7000 فٹ بلندی پر ہے۔ تو کتنی بلندی پر واقع ہے؟ 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی سڑک کا نام کیا ہے؟ مال روڈ ہے، جس کا ایک سرا کشمیر پوائنٹ اور دوسرا سرا پنڈی پوائنٹ کہلاتا ہے۔ یہ سنتے ہی فیضان ابا جان سے مال روڈ دیکھنے کی فرمائش کرنے لگا اور باقی سبھی فیضان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب لوگ ابا جان کے ساتھ گاڑی کی مال روڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کے اذان ہوتے کمکمے روشن کر دیے گئے۔ مال روڈ پر خوب چہل پہل تھی، کہیں مختلف طرز کے کھانے وغیرہ، آئس کریم کی دکانیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ گرم شعلے، لکڑی کے بنے ہوئے برتن، نمائشی سامان، زیورات، بچوں کے کھلونے کی دکانوں پر بھی کافی ہجوم وغیرہ تھا۔ اگلے دن صبح ابا جان بچوں کو ایوبی اور پتریاٹا لے گئے۔ ایوبی جاتے ہوئے راستے میں بلند بالا درخت اور جگہ جگہ بندر دکھائی دے رہے تھے۔ مختلف سیاحوں رک کر بندروں کو بھٹے اور دیگر خوراک ڈالتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سارا اور فیضان نے بھی یہاں اتر کر تصویریں بنائیں۔ ایوبیہ پہنچ کر بچوں نے چیئر لفٹ پر بیٹھ کر ارد گرد کے نظاروں کا خوب لطف اٹھایا۔ چیئر لفٹ اصل میں بجلی سے چلنے والی کرسیاں ہوتی ہیں، جس پر بیٹھ کر نیچے موجود وادیاں اور پہاڑ صاف صاف نظر آتے ہیں۔ ابا جان نے بچوں کو بتایا کہ مری میں اس کے علاوہ نتھیا گلی، جھینگا گلی اور گھوڑا گلی بھی کافی مشہور ہیں، یعنی یہ وہاں کی مشہور پلیسز ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ابا جان گاڑی ہوٹل کی طرف بھگا دی۔ اگلے دن صبح سب نے اپنا سامان باندھا اور ناشتے کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو امید ہے مری کی سیر کا یہ جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ اس کی ریڈنگ خود بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس مشق میں الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی آپ یہاں سے دیکھ کر سکتے ہیں۔ سوال جواب ہمارے ورک بک میں حل ہوں گے اور سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس درج جواب پر نشان لگائیں، جہاں پر میں ایگزیکٹ آپ کو آنسر ہی بتاؤں گی۔ سارا اور فیضان کے ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں چھٹیوں میں سیر کو لے جائیں گے شمالی علاقہ جات کی طرف۔ لاہور سے مری کا سفر تقریباً ہے 9 گھنٹے کا۔ ملکہ کوثر کہا جاتا ہے مری کو۔ مری سطح زمین سے بلندی پر واقع ہے 7000 فٹ۔ یہ سارا ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، تو یہ پڑھتے ہی آپ آنسر خود بھی لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پر ہے مل کر گفتگو۔ دی گئی تصویر میں پاکستان کی مختلف جگہیں دکھائی گئی ہیں، جگہوں کے نام بتائیں اور ان کے بارے میں ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کریں۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس مختلف جگہیں دکھائی گئی ہیں، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ فیصل مسجد ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں بادشاہی مسجد کی دکھائی گئی ہے، مزار اقبال اور مزار کائی دکھایا گیا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف اور لفظوں کا کھیل۔ عددی گنتی کو لفظی گنتی سے ملا ہے۔ اب یہ گنتی ہے، عددی گنتی اور لفظی گنتی۔ 31 لفظوں میں لکھا ہوا ہے، عددی گنتی بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہم ان کے کالم کو میچ کر لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے زبان شناسی میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ یہ پریویس بھی آپ کو میں نے اس کا کنسیپٹ دیا ہے کہ نکرہ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے اور معرفہ کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں چیزیں دکھائی گئی ہیں اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ دی گئی تصویر کو دیکھیں اور اسم نکرہ کے نام
लफ्ज़ की सूरत में यानी तोड़ की सूरत में लिखने हैं, और जबकि इसम मारफा के नाम हरूफ की सूरत में लिखने हैं। तो यहाँ पर इसम मारफा ये हमारे पास दिखाए गए हैं, बांगे दरा, मस्जिद नबवी, शालीमार बाग और समर आर्ट वगैरह। तो यहाँ पर ये चीज़ें बनाई हुई हैं जहाँ से हमने इनके नाम लिखने हैं। और इसम नकरा में किताब, आदमी, लड़का, फल, ये सारे क्या हैं, आम। कोई किसी भी किताब, कोई सा भी आदमी, कोई भी लड़का, कोई भी फल हो सकता है। ओके। उसके बाद हमारे पास है फ़िलहाल, मुस्तकबिल और माज़ी। इसका कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। हाल हमारा मौजूदा ज़माना यानी अभी जो काम हम इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हाल यानी प्रेजेंट। मुस्तकबिल होता है हमारा फ्यूचर, आने वाले कल में जो हम काम करेंगे, तो इसे हम कहते हैं मुस्तकबिल। हाल की निशानी है कि इसके जुमलों के एंड में है या हैं, यानी मैं काम कर रहा हूँ, हम काम लिख रहे हैं, मैं अली पढ़ रहा है, तो इनके जुमले में है, हैं और हूँ वगैरह आते हैं। जबकि मुस्तकबिल के जुमलों के एंड में गा, गे या गे, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगी, हम खाना खाएंगे, तो इस तरह से। और फ़ेल माज़ी होता है गुज़रा हुआ ज़माना, यानी हमारा पास्ट जो कि गुज़र चुका है, जिसमें हम कोई काम कर चुके हैं। कि हम 2 क्लास के पेपर दे दिए, हमने 2 क्लास के पेपर दे दिए थे, आमना खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, तो इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास है कि फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल माज़ी की मुस्तकबिल को माज़ी में तब्दील करना है। कि फ़हाद क्रिकेट खेलेगा, फ़हाद क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद है अम्मी जान खाना बनाती है, अम्मी जान खाना बनाएगी, या अम्मी जान खाना बना रही थी। तो इस तरह हाल के जुमले को मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के जुमले को माज़ी में हम आसानी से तब्दील करके लिख लेंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।